کیا دشمنی کبھی خوشی لا سکتی ہے؟ کیا طاقت اور انا ہمیں واقعی جیت دلا سکتی ہے؟ اصل جیت تب ہوتی ہے جب ہم اپنی ضد چھوڑ کر دوبارہ ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگل کے جانوروں پر بھی صادق آتا ہے۔ اور آج کی یہ کہانی ہے 3 دوستوں کی، ایک شرارتی بندر، ایک روبدار شیر اور ایک تیز رفتار چیتا۔ 3 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے، لیکن وقت نے انہیں دشمن بنا دیا۔ دشمنی نے جنگل کو اجاڑ دیا، اور پھر وقت ہی نے انہیں یہ سبق دیا کہ دشمنی میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جنگل کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اونچے درخت، پھیلتی بیلیں، ہریالی کا سمندر اور ندی جس کا پانی چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ پرندے صبح ہوتے ہی گانا شروع کر دیتے، ہرن گھاس پر دوڑتے پھرتے، ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔ اسی جنگل میں 3 دوست رہتے تھے۔ یہ تینوں ایسے تھے جیسے ایک جسم کی 3 سانسیں۔ جہاں ایک ہوتا باقی 2 ضرور نظر آتے۔ دن نکلتا تو یہ تینوں ساتھ کھیلنے نکلتے، کبھی درختوں کے بیچ دوڑ لگتی، کبھی ندی پر جا کر پانی پیتے۔ بندر کہتا، چلو آج دیکھتے ہیں کون سب سے اونچا چھلانگ لگا سکتا ہے۔ چیتا ہنستا، چھلانگ نہیں، دوڑ میں سب کو ہرا دوں گا۔ شیر اپنی دھاڑ سے ماحول گونجاتا، میں اگر پیچھے سے دھاڑا تو تم دونوں ڈر کے رک جاؤ گے۔ یوں کھیل کھیل میں ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ جنگل کے دوسرے جانور ان سے محبت کرتے تھے۔ سب کہتے، یہ تینوں دوست ہی جنگل کی اصل خوشی ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کچھ دن گزرے اور جنگل کی فضا بدلنے لگی۔ بادل غائب ہو گئے، بارش رک گئی، ندی کا پانی کم ہونے لگا، پتے زرد ہونے لگے، گھاس خشک ہو گئی۔ بندر نے ایک دن کہا، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، سب کچھ سوکھ رہا ہے۔ چیتا نے جواب دیا، ہاں، خوراک بھی کم ہو گئی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ شیر نے غرور سے کہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، یہ میرا فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں پانی ختم ہونے لگا، خوراک کم ہو گئی۔ بندر اور چیتا ایک ساتھ حل سوچنا چاہتے تھے، لیکن شیر ہر بار اپنی انا آگے رکھتا۔ میری بات مانی ہوگی، شیر دھاڑتا۔ بندر اور چیتا اس کے حکم پر خوش نہ تھے۔ آہستہ آہستہ ان میں بحثیں ہونے لگیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب تینوں نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیا۔ وہ الگ الگ رہنے لگے، کوئی کسی سے بات نہ کرتا۔ پورا جنگل خوفزدہ اور خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، دشمنی بڑھتی گئی، لیکن اس دشمنی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ندی بالکل خشک ہو گئی، جانور بھوکے رہنے لگے، پرندے اڑ کر دوسرے جنگلوں میں چلے گئے، جنگل کا حسن ویرانی میں بدل گیا۔ ایک رات بندر درخت کی ٹہنی پر بیٹھا اداس ہو کر سوچنے لگا، کبھی ہمارا جنگل خوشیوں سے بھرا تھا، ہم ساتھ تھے تو سب خوش تھا، اب ہم الگ ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ چیتا ندی کے کنارے بیٹھا تھا جہاں اب صرف خشک مٹی تھی۔ وہ بولا، شیر اپنی انا میں ہے، بندر غصے میں ہے، اور میں بیچ میں اکیلا ہوں۔ کیا یہ دوستی واقعی ختم ہو گئی؟ شیر اپنی غار میں تنہا دھاڑتا، لیکن اس کی دھاڑ میں اب طاقت نہیں بلکہ تنہائی کی گونج تھی۔ وہ سوچتا، میں بادشاہ تو ہوں، مگر دوستوں کے بغیر کتنا تنہا ہو گیا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تینوں کے دل میں پہلی بار احساس جاگا کہ دشمنی نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ اگلے دن جنگل کے سب جانور اکٹھے ہوئے، ہرن، پرندے، بھیڑیں، سب ڈر رہے تھے۔ ایک بوڑھا ہاتھی بولا، اگر تم تینوں دوست دشمن رہے تو یہ جنگل ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ ان الفاظ نے تینوں کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بندر نے کہا، ہم نے دشمنی کی لیکن نقصان صرف ہمارا نہیں ہوا، پورے جنگل کا ہوا۔ چیتا نے آہستہ سے کہا، اصل طاقت ہمارے ساتھ ہونے میں تھی، الگ ہونے میں نہیں۔ شیر خاموش رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اگلی صبح شیر جنگل کے میدان میں آیا، بندر اور چیتا بھی وہیں تھے۔ تینوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر شیر بولا، دوستوں، میں غلط تھا، میری انا نے ہماری دوستی کو توڑ دیا، دشمنی نے ہمیں کچھ نہیں دیا، کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ بندر مسکرا کر بولا، دوست کبھی ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں بنتے۔ چیتا نے کہا، ہمارا ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے، آؤ پھر سے ایک ہو جائیں۔ اور یوں تینوں دوست ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔
ان کی ہنسی پھر سے جنگل میں گونجتی ہے۔ دوستی کے لوٹ آنے کے ساتھ ہی جیسے جنگل کی فضا بھی بدل گئی۔ بادل آئے، بارش برسنے لگی، ندی دوبارہ بہنے لگی، پرندے واپس آ گئے، گھاس پھر سے اگنے لگی۔ جنگل ایک بار پھر جنت بن گیا اور سب جانور خوش ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دشمنی اندھیرا ہے، دوستی روشنی ہے۔ انا رشتے توڑ دیتی ہے، معافی رشتے جوڑ دیتی ہے۔ طاقت صرف جسم میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔